السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر 14 جس کا نام ہے حکایات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے اردو کے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے جو سارے ویڈیوز ہیں ان کو بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، چلو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا جو اپنا لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اب ہم اس لیسن کو لائن بائی لائن ریڈ کر کے آپ کو اس کے میننگ اور آسان ترجمہ جو ہے آپ کو سنائیں گے۔ سبق پہلی جو حکایت ہے وہ کچھ یوں ہے۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ کہیں دو دوست تھے، وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے دوست کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ دوست جب جا رہے تھے راستے میں سے، تو جیسے یہ ریچھ آتا ہوا دکھائی دیا تو ایک دوست بڑا پھرتیلا تھا اور وہ تیزی سے درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور دوسرے کو درخت پر تو چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ اب جو دوسرا دوست تھا اس نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو، لیکن پہلا جو دوست تھا وہ بہت اوپر چڑھ گیا، درخت پہ بہت اونچا ہو گیا۔ تب دوسرے کو ایک اور ترکیب سوجھی، جو دوسرا بچہ تھا، جو دوسرا دوست تھا، اس کو ایک اور ترکیب سوجھی۔ وہ جٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا، وہ اسی پیڑ کے نیچے لیٹ گیا اور سانس روک لی، اور اپنی سانس بالکل روک لی، مطلب جیسے لگے کہ وہ مردہ ہے۔ ریچھ نے آ کر اس کے کان، منہ اور ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اب جب ریچھ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب ریچھ جا چکا تھا، پہلا دوست درخت سے نیچے اترا۔ جو پہلا دوست تھا وہ درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا۔ جب ریچھ اس کو سونگھ رہا تھا نا، تو اسے لگا کہ کچھ دوست اس کا جو ہے، ریچھ جو ہے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ دوسرے دوست نے جواب دیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی جب ہم دوست بنائیں تو دوست کو ہمیشہ آزمانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی رہبری سے یا ایسے لوگوں کے صحبت سے دور رہنا چاہیے جو مطلبی ہوں اور وقت آنے پر پیٹھ دکھا جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ حکایت نمبر دوسری کچھ یوں ہے کہ ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو تھا دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ تو یہ واقعہ اس لیے عجیب ہے کیونکہ دن میں سورج کی بڑی اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے، تب شمع کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، تو کوئی آدمی اسے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ آدمی سے کہتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ چراغ لے کر آپ کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں آدمی کی تلاش میں ہوں، میں کسی کو تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملتا۔ اس شخص نے، جو دوسرا شخص ہوتا ہے، اس نے یہ سن کر کہا، اب وہ جواباً یہ اس سے کہتا ہے کہ جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے۔ اس نے کہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ اس نے کہا، مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے، اور یہ حکایت رومی میں سے لی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آدمی نے کھوے سے کھوا چھل رہا ہے سے مراد ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں تو اتنی بھیڑ باڑ ہے اور اتنے بہت زیادہ آدمی ہیں، تو کھوے سے کھوا ملنا ہوتا ہے کہ یہاں بہت لوگ جو ہے نہایت ہی بھیڑ باڑ ہے اور ہجوم ہے، تو اس میں بھی تمہیں آدمی نہیں مل رہا ہے۔ تو جو آدمی اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو اور کبھی لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے، اور ہمیشہ غصے یا لالچ کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس شخص نے کہا، ایسا آدمی تو کم ملتا ہے۔ تو اس نے کہا، لیکن مجھے تو ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ اب اس میں ہے حکایت نمبر تیسری۔ میں نے کبھی کسی قیمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں، یہ کوئی آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلستان سعدی نے ایک قصہ بیان کیا ہے
کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی، کہ میں نے اللہ سے کبھی اپنی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی، یعنی کہ کبھی اپنی قسمت کو کوسا نہیں، اپنے آپ کو کوسا نہیں، اپنی زندگی کو کوسا نہیں، اپنے مقدر اور قسمت کو کبھی کوسا نہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا ویسا بنا دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا، لیکن کبھی کبھار انسان کو تھوڑی سی ہو ہی جاتی ہے، تو ایک دیکھتے ہیں کہ ایک بار یہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، مطلب پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا، اور جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ میں جوتا خرید سکوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی غم میں وہ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ کوفہ بغداد میں ایک جگہ ہے اور وہاں کی ایک مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو جیسے یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ جس کے بالکل پاؤں نہیں ہوتے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتے نہ ہونے پر صبر کیا۔ تو احساس ہوا کہ شکر ہے کہ میرے پاس تو جوتے ہیں، اللہ نے دنیا میں ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ جن کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس حقائق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو اس لیول کے دوستوں کو بنانا چاہیے جن پہ بھروسہ کرنے کے لائق ہوں۔ جو دوسری حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ غصے پہ قابو رکھنا چاہیے اور لالچ میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ تیسری جو حقائق ہے اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو ہے آپ کے پاس وہ بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں عطا کی ہیں ان پہ ہمیشہ صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں: پھرتی ہوتا ہے چالاکی اور تیزی، ترکیب ہوتا ہے سوجنا، تدبیر میں آنا یعنی کہ کوئی پلان کرنا، اجالے سے مراد ہوتا ہے روشنی، کھوے سے کھوا چھلنا یعنی کہ نہایت ہی بھیڑ باڑ ہونا، ہجوم ہونا، نعمت سے مراد ہوتا ہے مال و دولت۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا یہ لیسن جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات کے اوپر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔